قد نامت عيون وتيقظت أيضا عيون نامت عيون الخائنين وعين نجمك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ السلام پر. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام مفاتیح الحیات میں ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں. اہم ترین گفتگو اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہے. اگر پچھلا ایپیسوڈ ہمارا یاد ہو آپ کا کہ جس میں تعزیت سے بات شروع ہوئی تھی کہ تعزیت پیش کرو اور ختم ہو گئی تھی مہمان نوازی پہ جا کر کے، اور آغا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب نے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلے ایپیسوڈ یعنی آج کے اس ایپیسوڈ میں مہمان کے سلسلے سے گفتگو کریں گے. تو یہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت وقت انتظار کیا، لیکن آپ کے اب انتظار گھڑیاں ہو گئی ہیں ختم. آئیے اب شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے روبرو کراتے ہیں آغا سے. آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل کہتا ہے کہ آج اپنے ناظرین کی جانب سے بھی آپ کا ہم شکریہ ادا کریں، اس لیے کہ آپ کے ذریعے جو ہے ہم تمام لوگوں کے علم و معرفت میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے. جزاک اللہ، خدا توفیق دے ہم سب کو انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو بات یہیں سے شروع کرتے ہیں. مہمان کے سلسلے سے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے ناظرین کو ہم کچھ اور بھی بتائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. مہمان کا اکرام، مہمان کی عزت انبیاء کی سیرت رہی ہے. انبیاء کی سیرت ہے. انبیاء کی سیرت جی. اور حضرت ابراہیم ارے مشہور ہیں سلام اللہ علیہ تو مشہور ہیں ہاں اس کام کے لیے، اس کام کے لیے، جس میں باقاعدہ قرآن مجید نے تو باقاعدہ اس کا ذکر کیا. اچھا قرآن نے جگہ دی، باقاعدہ جگہ دی. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. کیا آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم کے مہمانوں کے کیا واقعہ ہے؟ ہوا یہ تھا کہ فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے. ابراہیم سلام اللہ علیہ چونکہ انسانی شکل میں تھے تو انہوں نے جو خاموشی سے گئے اندر گھر میں. اچھا. ان کا یہ کچھ ناآشنا لوگ ہیں جو آئے ہیں مہمان، تیار کرو جلدی سے، اور بغیر ان کو بتائے ہوئے پھر تھوڑی دیر کے بعد بھنا ہوا گوشت اچھا لا کر کے رکھ دیا، مہمانوں کے سامنے رکھ دیا. وہ فرشتے تھے، صحیح، وہ کیا کھاتے ہیں؟ تو اب وہ کھا نہیں رہے تو جناب ابراہیم نے یہ بھی کہا کیا بات ہے بھائی، آپ لوگ کھا کیوں نہیں رہے ہیں؟ مقصد یہ کہنے کا ہے کہ انبیاء کی سیرت ہے. واہ. مہمان کو کھلانا، مہمان کی عزت کرنا انبیاء کی سیرت ہے. اور اس میں جتنا اللہ توفیق دے گا میں اتنا عرض کرتا ہوں. شاید اسی لیے وہ لقب بھی ملا خلیل اللہ. جی ہاں جی ہاں، اسی مہمان نوازی کی بنیاد پر. ہاں. چنانچہ کہتے ہیں کہ جاءت فاطمہ سلام اللہ علیہا تشکو الی رسول اللہ بعض امرها، کہ بعض مسائل کی شکایت لے کر کے، کچھ مسائل تھے جناب فاطمہ کے، وہ آئیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. ٹھیک. فاعطاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرسیۃ. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ کو ایک تحریر دی. ایک تحریر لکھی ہوئی کوئی چیز پہلے سے وہ دی. وقال تعلمی ما فیہا، فاطمہ اس میں جو کچھ لکھا ہے جی اس پر عمل کرو. اچھا کیا لکھا تھا وہ سنیے. ہاں وہی تو انتظار ہو گیا. فَإِذَا فِيهَا، تو اس نوشتے میں جو پیغمبر نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو عطا فرمایا اس میں لکھا تھا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. اتنا قرآن کی آیت کہ جس کا بھی ایمان اللہ پر اور قیامت پر ہے فلیکرم ضیفہ، تو اس کو چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، مہمان کا اکرام کرے. تو مہمان کی عزت انسان کے اپنے ایمان کی علامت ہے. اس لیے کہ یہی لکھا تھا نا جی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اپنے مہمان کی جو ہے وہ اکرام کرے. ٹھیک. چنانچہ روایت کہتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ مہمان آئے. اچھا. نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضیف، ایک مہمان آیا پیغمبر کے پاس. فلم یجد عند اہلہ شیئا، اتفاق سے حضرت کے پاس کچھ مہمان کی پذیرائی کے لیے
نہیں تھا. اچھا. فدخل علیہ رجل من الانصار, تب تک جو ہے وہ ایک صحابی آ گئے. فذهب به الى اهله فوضع بين يديه الطعام وامر امرأته باطفاء السراج, تو لے کے گیا گھر میں. اچھا. اور اپنی بیوی سے کہا چراغ بجھا دو, اوہ چراغ بجھا دو. وجعل يمد يده الى الطعام, اور اندھیرے میں اپنا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھاتا رہا. مطلب مہمان یہ سمجھے کہ میں کھا رہا ہوں, میں کھا رہا ہوں. کأنه یاکل, مہمان کو یہ احساس ہو کہ یہ بھی کھا رہے ہیں. حتی اکل الضیف الطعام, یہاں تک کہ مہمان شکم سیر ہو گیا. اچھا. فلما اصبح, جب صبح ہوئی, قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, تو پیغمبر نے اس صحابی سے کہا قد عجب اللہ من صنیعکم بضیفکم, اللہ بہت خوش ہوا اللہ اکبر تمہارے اس عمل سے. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ واقعہ مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ, مشہور تو یہی ہے, حضرت سلام اللہ علیہ سے ہے. یہاں چونکہ ایک صحابی کی بات ہے تو علی بھی صحابی, ہاں صحیح بات ہے, لیکن یہ کہ اور کتابوں میں حضرت امیر سلام اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ مہمان لے کر کے آئے, چراغ ٹھیک کرنے کی نیت سے اس کو بجھا دیا, ہاتھ بڑھاتے رہے, مہمان سمجھا یہ بھی کھا رہے ہیں, یہاں تک کہ مہمان کھا چکا. یعنی اتنا تھا کہ اگر خود آپ کھاتے ہیں تو شاید ان کو کم پڑ جاتا. ہاں احسنتم, احسنتم. تو اس طرح اسی ہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے باقاعدہ یہ حکم دیا ہے, یا علی, اے علی اکرم الضیف ولو کان کافرا, مہمان کی عزت کرو چاہے وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو. جیسے پڑوسی کے لیے تھا نا اکرم الجار ولو کان کافرا, ویسے یہاں اکرم الضیف ولو کان کافرا, مہمان کی عزت کرو چاہے وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو. نان مسلم ہی کیوں نہ ہو. اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے ہم لوگوں کی, کیا؟ ہم بڑے آدمی ہیں, ٹھیک ہے, اللہ نے نوازا, اللہ نے نوازا ہے, ہمارا کوئی رشتہ دار ہے, نہ رشتہ دار سے مہمان مہمان ہے, جی جی, کوئی غریب آدمی آ گیا گاؤں سے, ہاں, اس کی کوئی اوقات نہیں ہے بظاہر دیکھا جائے, ارے بھائی دیکھو اس کو کھانا بھیج دینا, ہو جائے دیکھ لینا تم, ہلکا لینا, یہ بھی منع کیا گیا ہے. صحیح, یہ بھی منع کیا گیا. اکرم ضیفک وان کان حقیرا, مہمان کی عزت کرو چاہے حقیر ہی کیوں نہ ہو. مہمان بن گیا, یہ نہیں کہ حقیر ہے تو آپ اس کو ہلکا جو ہے وہ لے لیجئے, نہیں, مہمان مہمان ہے. صحیح, وہ چاہے نان مسلم ہو, چاہے حقیر ہو, چاہے جو ہو, آپ کا مہمان ہے تو آپ کو اس کی عزت کرنا ہے. سنا ہی نہیں سنا آپ نے؟ کون سا؟ باپ بیٹے آئے امیر المومنین کے یہاں سلام اللہ علیہ, جی 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 جی, حضرت نے ہاتھ دھلایا باپ کا, بیٹے سے کیا کہا کہ اگر تم اپنے باپ کے ساتھ نہ آئے ہوتے تو میں تمہارا دھلاتا, تو میں تمہارا بھی دھلاتا. یعنی یہ اکرام کی عزت ہے, مہمان کے اکرام کے طور پر ہے, لیکن باپ کی اپنی منزل باقی رہے, اس بنیاد پہ حضرت نے یہ فرمایا. شاید علی سے بڑھ کے کوئی دنیا میں ہے؟ اللہ اکبر, ساری کائنات حقیر ہے علی کے ساتھ. صحیح صحیح, اس کے باوجود امیر المؤمنین جیسا انسان مہمان کا ہاتھ دھلا رہا ہے. اب سمجھے, اکرم الضیف ولو کان حقیرا, اکرم الضیف ولو کان کافرا, مہمان کی عزت کرو چاہے حقیر ہی کیوں نہ ہو, مہمان کی عزت کرو چاہے بے دین ہی کیوں نہ ہو, چاہے لا مذہب ہی کیوں, وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو. اب وہی بات ہم نے جو کہی نا پچھلے ایپیسوڈ میں, جہاں سے یہ مہمان کی طرف گھوما ہے, جی, میں نے نقل کی تھی, وہ روایت یہاں ہے. اچھا, کہ کوئی نہیں ہے ہمارا جاننے والا, بمبئی میں آ گئے. اچھا اچھا, ٹھیک, یہاں کوئی جان پہچان کسی سے نہیں ہے. روایت کہتی ہے کہ جتنے تمہارے مذہب والے ہیں تم سب کے مہمان ہو, ان کی ذمہ داری ہے کہ تم کو مہمان سمجھے. اذا دخل الرجل بلدتا, اگر کوئی انسان کسی شہر میں جاتا ہے, فهو ضیف علی من بها اہل من دین, تو جو بھی اس کے مذہب والے ہیں وہ ان سب کا مہمان ہے. حتی یرحل عنہم, مگر جب تک کہ وہ اس شہر میں ہے تب تک وہ سب کا مہمان ہے. جس دن چلا جائے گا بات ختم ہو گئی. اچھا, کیا یہ بہت سی وجوہات میں کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے, شاید سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو نماز قصر
کی گئی ہے تو شاید دیکھنے والے کو سمجھ میں آ جائے کہ لگتا ہے مسافر ہے. 4 کی جگہ 2 پڑھ رہا ہے یہ تو. یہ بھی بات میرے ذہن میں نہیں تھی. اچھا, اچھی لگی. ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے بالکل بے شک کہ آدمی سمجھ لے کہ یہ جو ہے وہ مسجد میں ہے, مسافر ہے, یہ قصر پڑھ رہا ہے, اس کا مطلب یہ مسافر ہے. کہاں رکے ہو اس بنیاد پر اب جو حدیث کہتی ہے کہ سارے لوگوں کا مہمان ہے یہ, واہ, تو اب وہ مسجد والے جو دیکھ رہے ہیں, کوئی آدمی ہاتھ پکڑ لے, بھائی آپ باہر کے لگتے ہیں, آئیے آئیے آئیے, ہے نا. بہت اچھی بات لگی تمہاری, احسنت, ماشاءاللہ, الحمدللہ, جزاک اللہ. میرے ذہن میں یہ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن یہ بھی اچھا ذہن میں خیال آپ کا ہے, ماشاءاللہ. اب صاحب آپ بڑے آدمی ہیں, آپ کے یہاں کوئی مہمان آ گیا, اچھا, دیکھو وہاں وہ رکھا ہے, وہ لے لو, یہ وہاں سے اٹھاؤ, یہ اٹھاؤ, وہ اٹھاؤ, کھا لو. ہوتا نہیں ہوتا, مہمان ہے, مت کرو ایسا. فرماتے من الجفا استقدام الضیف, یہ ظلم ہے مہمان سے کام کروانا. اللہ اکبر, ظلم ہے, ظلم من الجفا, یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے کہ مہمان سے آپ کام لے رہے ہیں. فَإِذَا نَزَلَ بِكُمْ الضَّيْفُ فَأَعِينُوهُ, اور یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ بہت مزیدار ہے. فَإِذَا نَزَلَ بِكُمْ الضَّيْفُ فَأَعِينُوهُ, جب مہمان آئے تب تو اس کی مدد کرو, سامان اتارنے میں, رکھنے میں, سیٹ کرنے میں مدد کرو. لیکن وَإِذَا ارْتَحَلَ فَلَا تُعِينُوهُ, جب مہمان جانے لگے تو اس کی مدد مت کرو. کیا فلسفہ کیا ہے؟ میری سمجھ میں جو آیا ہے, سمجھ میں آئے ہو, سمجھ میں کیا, آئے ہو تو میرے مہمان ہو, خدمت کریں گے, لیکن دل نہیں چاہتا کہ تم جاؤ. اوہو, اللہ اکبر, جانا چاہیے, خود سے جائیے آپ, میں کیوں آپ کو بھیجوں کہ چلے جائیے. لہذا کیا حدیث کہتی, مہمان آئے تو اس کی مدد کرو. جی جی, مہمان جانے لگے, فلا تعینوه فإنه من الندالة وزودوه وطیبوا زاده فإنه من السخا, اس لیے کہ مہمان کی واپسی کی تیاری کروانا یہ پستی کی دلیل ہے. کوئی آپ بھی چاہ رہے کہ میں جاؤ یار کسی صورت سے, جب جانے لگے تو اس کو اچھے ڈھنگ سے زیادہ راہ, جی, کچھ کھانا, کچھ بسکٹ, یہ وہ تحفہ وغیرہ دے کر, یہ سخاوت کی علامت ہے. سبحان اللہ. من حق الضيف ان تمشي معه فتخرجه من حريمك الى الباب, مہمان کا یہ حق بنتا ہے جی کہ آپ اس کو کم از کم گھر سے لے کے دروازے تک چھوڑنے آئیے. کم سے کم, ہاں, کہ اس کا حق یہ ہے کہ آپ اس کو گھر سے یہاں تک چھوڑنے آئیے. اچھا, مہمان کی بھی کچھ ذمہ داری ہے. مہمان آ گیا, واقعی کتنی بات ہے, مہمان آ گیا, اتفاق سے صاحب جو ہے وہ کچھ دن رہنا ہے, مہمان ہے, وہ آ گئی صاحب 3 شعبان, 27 رجب بیچ میں آ گئی, روزہ مستحب ہے. ہاں جی جی, روایت کہتی ہے بغیر میزبان کی اجازت کے روزہ مت رہو. ہاں صحیح. وجہ بتائیے, وجہ بتائیے. ہو سکتا ہے اس نے تمہارے لیے کچھ کھانے کا بڑھیا انتظام کیا اور آپ کہو کہ ارے ہم تو روزہ ہیں, ہم تو روزے سے ہیں, اس کا خراب ہوگا کیس. صحیح بات ہے, بغیر مہمان, بغیر میزبان کی اجازت کے روزہ نہیں رکھ سکتے, نہیں رکھ سکتے. فرماتے ہیں وَلَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَصُومُوا, مناسب نہیں ہے مہمانوں کے لیے کہ وہ روزہ رکھیں الا بِإِذْنِ ضَيْفِهِمْ, جب تک کہ مہمان اجازت نہ دے دے. لِأَلَّا يَحْتَشِمَ فَيَشْتَيْ, یہ الٹی حدیث, وہ ایک حدیث وہ بھی ہے جی, دونوں کو منع کیا جا رہا ہے. یہ حدیث جو ہے وہ ایک اور حدیث میرے ذہن میں تھی, اس کو میں نے ترجمے میں کہہ دیا. وہاں بھی ہے کہ بغیر مہمان کی عزت کے, بغیر میزبان کی اجازت کے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ ہو سکتا ہے ابھی یہیں کہیں آ کے حدیثوں کی سنا دوں گا جی جی, کہ وہ تیاری کیے ہوئے ہو, آپ روزے سے خراب ہوگا. دوسری روایت بھی ہے جی, کہ میزبان کو حق نہیں ہے مہمان کے اطلاع کے بغیر, مرضی کے بغیر روزہ رکھ لیجیے. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ وہ حدیث ہے وَلَا يَنْبَغِي لَهُمْ, یعنی میزبانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ أَن يَصُومُوا, کہ وہ روزہ رکھیں إِلَّا بِإِذْنِ ضَيْفِهِمْ, جب تک کہ اپنے مہمانوں سے اجازت نہ لے لیں. کیوں؟ لِأَلَّا يَحْتَشِمَهُمْ فَيَشْتَهِي الطَّعَامُ فَيَتْرُكُ لِمَكَانِهِمْ, ہو سکتا ہے مہمان کے بیچارے کچھ کھانے کا دل چاہ رہا, اچھا, اب تکلف پڑ جائے گا یار یہ روزے سے ہیں کیا ہے نا. صحیح صحیح, بالکل. تو یہ کس قدر ہے
کہ مہمان روزہ رکھنا ہے تو میزبان کی اجازت لے, جی میزبان کو روزہ رکھنا ہے تو مہمان کی اجازت لے. واہ سبحان اللہ. اب دو طرح کے ہیں, ایک ہے اچانک مہمان پہنچ گیا, کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایمرجنسی. ایک ہے آپ نے مدعو کیا ہے, فرق ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ کیا کھانا وانا کھلانے میں اہتمام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, فضول خرچی ہے کیا ہے؟ ہاں سوال تو ہے. دو طرح کے لوگ ہیں جی. ایک یہ ہے کہ اچانک کوئی آ گیا, ایک یہ کہ آپ نے دعوت دی ہے. ٹھیک. اگر کوئی اچانک آ گیا ہے جو پریشان مت ہو, ہاں ٹھیک, جو ہے حاضر کر دو. ٹھیک ہے. لیکن اگر تم نے کسی کو دعوت دی ہے, اچھا تب اہتمام کرو بھائی, اس کو لگے کہ بھائی ہم کو دعوت دی ہے تو ہم کو عزت دے رہے ہیں نا, تب یہ فضول خرچی میں نہیں ہے ہوا. اچھا آئے گی روایت, اذا اتاک اخوک فاتہ بما عندک, اگر تمہارا کوئی دوست آ جائے جو ہے حاضر کر دو. ٹھیک. لیکن وَإِذَا دَعَوْتَهُ فَتَكَلَّفْ لَهُ, اگر مدعو کرو تو تکلفات کے ساتھ واہ انتظام کرو. بڑھیا. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ تو پریکٹیکلی ہر انسان کے ساتھ ہوئی ہے کہ اگر ایک بیگ پہنچ گیا, اگر وہ سوکھی روٹی بھی لا کے دے گا, کچھ نہیں بھائی جو ہے حاضر کرو, جو بھی لا کے دے گا تو خوش ہوتے ہیں, ارے ہم تو ایک بیگ آ گئے اور یہ بیچارے آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں. لیکن اگر بلائے اور عزت نہ ہو تو کھلے گا نا بہت زیادہ. بلایا ہے تو تکلف ہے, اس کے لیے تکلف کرو, اس کے لیے بڑھیا انتظام کرو. لا تقل لاخیک اذا دخل علیک اکلت اليوم شیئا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے مہمان جائے, کتنی باریکیوں کی طرف اسلام توجہ کرتا ہے. ہمارے آپ کے ساتھ سب کے ساتھ ہو جائے, پہنچ جائیے کسی کے, جی کیا بھائی کب چلے تھے, کھانا کھایا نہیں کھایا, سوال ہوتا نہیں ہوتا. جی ہم کہتے بابا کیوں پوچھتے ہو کھایا کہ نہیں کھایا, جو تمہارے پاس لا کے رکھ دو, کھا چکا وہ خود ہی کہے گا نہیں کھایا. ہاں صحیح بات ہے, یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ کھایا کہ نہیں کھایا. یہ حدیث ہے. اچھا فرماتے ہیں کہ لا تقل لاخیک اذا دخل علیک, جب تمہارے پاس کوئی مہمان آئے, کوئی دوست آئے, تو مت کہو کیا اکلت اليوم شیئا, کھایا نہیں کھایا, کچھ کھا کے آئے ہو نہیں کھا کے آئے ہو, ولکن قرب الیہ ما عندک, جو ہے لا کے رکھ دو. اچھا اچھا بعض اوقات یہی ہوتا ہے, کوئی پوچھ لیتا ہے اگر بائی چانس کچھ کھا پی کے آئے ہو کہ نہیں, تو اگر ذرا سا بھی کچھ کھائے, ہاں بالکل ہم کھا کے, کہے گا آدمی تکلف میں, بھائی کیا کرے گا, کیا کرے, پھر وہ بھوکا رہے گا بیچارہ. بھوکا رہے گا. اچھا اسلام نے یہاں فوکس کر دیا کہ جو ہے خبردار. جی یہ مت پوچھو کہ کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے. پھر آپ کا وہ جملہ دہراؤں جو آپ نے کئی دفعہ جو دہرایا کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں خدا نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت کی تربیت ہم پا رہے ہیں. اللہ الحمدللہ رب العالمین. فإن الجواد کل الجواد, سخی اور واقعی سخی کون ہے, من بدل ما عندہ, اس کے پاس جو ہے وہ حاضر کر دے, جو تمام. نہ بہت تکلف کی ضرورت ہے, خود سے آ گئے, ہاں, اور نہ یہ پوچھو ابھی کھا کے آئے کی نہیں کھا کے منع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا اتاہ الضیف اکل معه, جب بھی رسول اللہ کے یہاں کوئی مہمان آتا تھا پیغمبر مہمان کے ساتھ کھاتے تھے. یہ ایک عزت ہے. جی گھر میں کھا لیا, کھانا بھجوا دیا, یہ کوئی طریقہ نہیں. پیغمبر سے بڑا کوئی دنیا میں ہے, ساتھ میں کھا رہے ہیں, ساتھ میں. ان رسول اللہ کان اذا اتاہ الضیف اکل معه, جب بھی پیغمبر کے پاس کوئی آتا تھا پیغمبر اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَهُ مِنَ الْخِوَانِ حَتَّى يَرْفَعُ الضَّيْفِ يَدَهُ, اور اس وقت تک ہاتھ اپنا نہیں ہٹاتے تھے دسترخوان سے جب تک کہ مہمان, ہمیں جلدی سے ہم کھا کے بیٹھ گئے, بیچارہ تکلف میں خود ہی چھوڑ دے گا. صحیح بات ہے, اس کو بھوک کتنی ہے, چلتے رہیے تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھا لے. واہ. ایک لفظ ہوتا ہے ہم لوگوں کا بن بلائے مہمان, اچھی بات ہے کہ بری بات ہے. اگر ان روایت دیکھا جائے تو ہمارے لیے شاید اچھا, دونوں چیزیں ہیں. ہاں دونوں چیزیں. ایک یہ کہ ہم کو پتا ہے کہ فلاں کیا دعوت چل رہی ہے, اچھا اس موقع پہ جی چلو یار نہیں بلایا کیا ہو لیتے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. صحیح بات نہیں, اس موقع پہ ہاں یہ بات اچھی نہیں. ایک صورت یہ ہے جی کہ آپ چلے گئے, آپ کو نہیں پتا تھا, اچھا, اور پہنچ گئے, اس کے عمل میں دعوت کا اہتمام ہے, ہاں, اب وہ کہے گا آئیے, اب نہیں صاحب میں تو اتفاقاً آ گیا ہوں اور یہ ہے اور وہ ہے. اپنے ہم کو تو اگر نہ آیا ہوتا تو معلوم ہی نہ ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جی نہیں, اب پہنچ گئے ہو, وہ کہہ رہا کھا لو. یہاں ایک روایت ہے
پورا قصہ ہے امام کا، وہ سن لیجیے. عن الفضل ابن یونس، راوی کا نام ہے فضل ابن یونس. قال انی فی منزلی یوما، میں ایک دن اپنے گھر میں تھا. اچھا. فدخل علی الخادم، اندر آیا میرا غلام نوکر خادم. فقال ان بالباب رجلا یکنى ابا الحسن یسمى موسى بن جعفر. دروازے پہ ایک صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب میری کنیت ابو الحسن ہے، میرا نام موسیٰ بن جعفر ہے. اچھا. فقلت یا غلام، تو میں نے اپنے نوکر سے کہا کہ تم کہہ رہے ہو نا ہاں اگر صحیح ہے اچھا تو آزاد کر دیں گے. یہی مزاج ہے. واہ. فقلت یا ان کان الذی اتوہم، میں جن کو سمجھ رہا ہوں نا اگر وہی ہوئے، اگر وہی نکلے تو فانت حر لوجہ اللہ، میں تجھ کو راہ خدا میں آزاد کر دوں گا. آزاد کر دوں گا. قال فبادرت الیہ، میں دوڑا لپکا بہت بڑی سعادت. دروازے کے جی. بعد امام کسی کے گھر پہ آ جائے. صحیح. فاذا انا به، واقعی امام تھے. فقلت انزل یا سیدی، آئیے مولا تشریف لائیے. اچھا یہاں ڈبل عید ہو گئی، ایک تو ان کے گھر پہ دوسرا آزاد ہوا. جی. فدخل فنزل ودخل المجلس، امام اترے اور آگے بزم میں. اچھا. اور بھی لوگ تھے. فذهبت لارفعه في صدر البيت، تو میں نے کہا کہ مولا بالکل بیچو بیچ. صدر مجلس ہاں آپ تشریف رکھیے. فقال علی یا فضل صاحب المنزل احق بصدر البيت، گھر والا اس کا حق زیادہ ہے کہ وہ صدر مجلس میں بیٹھے. الا ان یکون فی القوم رجل یکون من بنی ہاشم، مگر یہ کہ اس میں کوئی آدمی ہو جو بنی ہاشم میں ہو، سید ہو، اولاد پیغمبر میں ہو، تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ صدر. اگر نہیں تو جو صاحب خانہ ہے واہ وہ مین جگہ پہ بیٹھے گا، ٹھیک. صدر مجلس میں بیٹھے گا. فقلت فانت اذا جعلت فداک، تو آپ بھی تو وہی ہیں. صحیح بات. آپ آج تشریف رکھیے. یہ کہہ کہ ہم نے امام کو صدر مجلس بیٹھا. ثم قلت، اب یہاں سے سنیے. جی. قلت جعلنی اللہ فداک، مولا خدا مجھ کو آپ کو قربان کر دے. اچھا. انہ قد حضر طعاما لاصحابنا، ہمارے ان ساتھیوں کے لیے میں نے کچھ کھانا تیار کروایا جی جی. میرے ہاں. واہ. جی. فَإِن رَأَيْتَ أَن تَحْضُرْ إِلَيْنَا فَذَاكَ إِلَيْكَ، وہ ڈر رہا ہے نا، بغیر بلائے ہم نے دعوت دی نہیں دی، کیسے کہیں کہ مولا کھانا ان لوگوں کے لیے ہے، آپ اگر مناسب سمجھیے. اور ڈرتے ڈرتے کہا ہوگا اگر آپ مناسب خوش سمجھیے نصیبی ہماری ہوگی کہ ان تحضر الینا، آپ بھی کھانے میں شریک ہو جائیے. فذاک الیک، آپ کی مرضی. بس. جی واقعی سمجھ سکتے ناظرین کیا کیفیت کیا ہوگی. اس کا مطلب کہ یار ہم نے بلایا نہیں، امام آ گئے تب کیسے کہیں، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ صاحب بغیر دعوت کے میں نہیں کھاؤں گا. تو فضا کا الیک مانا آپ کی مرضی، بس یہ کہ ہمارے لیے سعادت ہو جائے گی. امام اس کا مقصد سمجھ گئے کہ وہ کیوں لرز رہا ہے یا کانپ. فرماتے ہیں کہ فقالا یا فضل، سمجھ گئے امام کہ اس کی کیا جی جی جی. کہنا چاہ رہا. اے فضل، ان الناس یقول ان هذا الطعام الفجأ وهم يكرهون، کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بن بلائی دعوت ہے، پبلک اس کو ناپسند کرتی ہے. پبلک ناپسند کرتی ہے. اگلا جملہ کیا ہے؟ اما انی لا ارى به بأسا، لیکن میں اس میں کوئی حرج واہ نہیں پاتا ہوں. لاؤ بچاؤ، کھاؤں گا. افضل ترین مخلوق یہ جملہ کہہ رہے ہیں. افضل ترین کہ لوگ کہتے کہ اس طرح کا بن بلایا ٹھیک نہیں ہے، لیکن لا ارى بأسا، میں اس میں کچھ غلط نہیں سمجھتا. یعنی رسول غلط نہیں سمجھتے، اس کا خدا غلط نہیں سمجھتا. یہ امام کی بات ہے. واقعی والسلام خود لا ارى به. فامرت الغلام فاتى بالطست فدنا منه، تو میں نے غلام کو حکم دیا لاؤ لاؤ جلدی لاؤ، جلدی بچھاؤ یار. صحیح. واہ. جلدی لاؤ. فقال الحمد للہ الذي جعل لكل شيء حدا. دسترخوان بچھنے لگا تو امام نے کہا التعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہر چیز کی ایک حد معین کی ہے. فقلت جعلت فداک فما حد هذا، مجھ کو چانس مل گیا، میں نے کہا مولا پھر یہی بتا دیجیے کہ اس کی حد کیا ہے. اچھا. قال ان يبدأ رب البيت لكي ينشط الاضياف، اس کی حد یہ ہے کہ جو میزبان ہے پہلے وہ کھانا اسٹارٹ کرے. ٹھیک. فاذا وضع الطست سمى واذا رفع حمد الله،
جعلت فداك ما هذا أن يبدأ رب البيت لكي ينشط الأضياف فإذا وضع تسمى وإذا رفع حمد الله. جب شروع کیا جائے تو بسم اللہ اور جب ختم ہو الحمدللہ تو الحمدللہ. ثم أتى بالخلال، پھر خلال لایا گیا. فقلت ما حد هذا، اس خلال کی حد کیا ہے؟ اچھا کتنی باریکیاں. صحیح. قال ان تكسر رأسه، خلال کا حد یہ ہے کہ اس کی نوک توڑ دو. اچھا تاکہ تمہارے مسوڑوں میں زخم پیدا نہ کرے. نہ کرے. جی جی جی. زخم پیدا لئلا يدمي اللثة. فأتي بإناء الشراب، پھر پینے کے لیے کچھ لایا گیا. فقلت ما حد فما حد، یہ جو ہے وہ اس کی حد کیا ہے. اچھا بڑا موقع مل گیا پوچھنے کا. صحیح صحیح. وہ لکوڈ آیا. جی کیا حد ہے اس کی؟ پینے کے لیے شربت آیا. کیا حد ہے اس کی؟ قال اللہ تشرب من موضع العروہ ولا من موضع کسر، جدھر سے پکڑا جاتا ہے ادھر سے مت پیو، جہاں ٹوٹا ہے ادھر سے مت پیو. ان کان به فانه مجلس الشیطان، واہ. اس لیے کہ یہاں پر شیطان کی جگہ ہوتی ہے بیٹھنے کی، مطلب بیکٹیریاز ہوتے ہیں. یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے اکثر سنا ہے کہ ٹوٹے ہوئے برتن استعمال نہیں کرنا چاہیے. کاظم علیہ السلام سے ہے کہ جدھر پکڑا جاتا ہے ادھر سے مت پیو، جہاں سے ٹوٹا ہے وہاں سے مت پیو. ہاں صحیح. فَإِذَا شَرِبْتَ سَمَّيْتَ وَإِذَا فَرَغْتَ حَمِدْتَ اللَّهِ، جب پینا شروع کرو تو بسم اللہ کہو، جب پی چکو تو الحمدللہ ٹھیک کہو. وَلْيَكُنْ صَاحِبُ الْبَيْتِ يَا فَضْلِ إِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ وَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ آخِرَ مَا يَتَوَضَّأُ. اس کے بعد جب کھانا ہو جائے تو لوگ ہاتھ دھلے. صاحب خانہ سب سے آخر میں ہاتھ دھلے گا. جی جی. سب سے آخر میں صاحب خانہ ہاتھ دھلے گا. کیوں؟ تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو یار سب لوگ کھا چکے تھے، یہ میں شاید سب سے زیادہ کھا رہا ہوں. نہیں، میزبان کو چاہیے آخر تک لگا رہے. تہذیب آل محمد. واہ. ہم لوگ ڈرتے ہیں کس بات سے؟ لو یار مہمان آ گئے. جی مہمان آ گئے. ہاں یہ کچھ لوگ تو بہرحال بجائے غربت میں یہ بھی جو ہے 200 روپے چلا جائے گا. ہاں ہے نا. یقین نہیں ادھر. روایت سن لیجیے. اچھا. ان الضیف اذا جاء فنزل بالقوم، مہمان جب کہیں آتا ہے اور جس کے یہاں جاتا ہے جاء برزقه معه من السماء، تو اپنی روزی آسمان سے لے کے آتا ہے. واہ. فاذا اکل غفر اللہ لهم بنزوله علیہم، اور جب مہمان کھاتا ہے تو سب کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے. واہ. الضیف یأتی القوم برزقه، مہمان جب آتا ہے تو روزی لے کے آتا ہے. فاذا ارتحل بجميع ذنوبه، اور جب جاتا ہے تو ان کے گناہ لے کے جاتا ہے. اللہ اکبر. آتا ہے تو روزی لے کے آتا ہے، ہاں جب جاتا ہے تو گناہ لے کے چلا جاتا ہے تو گناہ لے کے آتا ہے. لا تزال امتی بخیر، اس وقت تک ہماری امت خیر اور سعادت پر رہے گی جب تک کیا تحابو، ایک دوسرے سے محبت کرتے رہیں گے. تحادو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہیں گے. جی. وَأَدَّوْا الْأَمَانَةَ، امانت میں خیانت نہیں کریں گے، امانت ادا کرتے رہیں گے. وَاجْتَنَبُوا الْحَرَامَ، حرام سے بچتے پرہیز کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. وَوَقَّرُوا الضَّيْفَ، جب تک مہمان کی عزت ہوتی رہے گی تب تک امت ہماری خیر و برکت میں رہے گی. یہ جو حدیث سنا ہے آپ نے کہ جب مہمان آتا ہے تو روزی لے کے ٹھیک آتا ہے ہے، رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہ لے جاتا ہے. ہم نے محسوس کیا اور آپ تو یقیناً محسوس کیے ہوں گے جب مہمان آتے ہیں ایک گھر میں عجب رونق ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ جاتا ہے ایک عجب سراپا سناٹا سا ہو جاتا ہے. واہ. اب سمجھ میں آ رہا ہے خدا بند عالم کی جب رحمتوں کو نزول ہو تو واقعی رونق نہ ہو تو اور کیا. چلیے آگے بہت بہت شکریہ ادا کریں گے. ناظرین وقت نے پھر ہمیں اشارہ دیا کہ اب تھم جاؤ، اس لیے کہ محدود وقت گزر گیا ہے. انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ ہوگا، اس میں بھی اہم ترین گفتگو آپ تک ہم پہنچائیں گے. فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون. دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہم تمام لوگوں کو. خدا حافظ. قضات أيضا عيون نامت عيون الخالق